تصور کیجئے سڑک پر سفر کے دوران सबसे खौफनाक जगह कौन सी हो सकती है। عام طور پر تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کسی طوفان میں گاڑی چلانا خطرناک ہے۔ بالکل، یا پھر کسی بہت ہی اندھیرے سنسان راستے پر ڈرائیونگ سیٹ پر ہونا، لیکن نفسیاتی اور حقیقی طور پر سب سے ڈرانی جگہ وہ پیسنجر سیٹ ہوتی ہے۔ او واقعی؟ جب کوئی شخص کسی تیز رفتار ڈرائیور کے برابر میں بیٹھا ہو؟ ہاں، اور سماجی لحاظ یا شرمندگی کی وجہ سے بالکل خاموش ہو۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ حفاظت صرف گاڑی چلانے والے کی ذمہ داری ہے۔ اور دیکھیں، یہی وہ بنیادی غلطی ہے جہاں سے حادثات جنم لیتے ہیں۔ خطرہ اچانک کسی بڑی غلطی سے نہیں آتا، صحیح۔ بلکہ ان خاموش لمحات سے آتا ہے جنہیں انسان سالوں سے اپنا چکا ہوتا ہے۔ ہم حفاظت کو ایک مخصوص ڈبے میں بند کر دیتے ہیں، حالانکہ اسے زندگی کے ہر لمحے میں کھلا ہونا چاہیے۔ تو آج کے اس گہرے جائزے میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آج ہم ایک اہم کتاب پر بات کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ آج کی گفتگو کا مقصد سید عبدالحکیم کی کتاب ہر گھر سے ایک سینک کے صرف باب 9 کا مکمل جائزہ لینا ہے۔ صحیح، اور یہ کتاب کا وہ حصہ ہے جو رولز اور ٹریفک چلان سے تھوڑا ہٹ کر بات کرتا ہے۔ ہاں، مطلب ایک زمینی سوال کا جواب دیتا ہے۔ ایک عام فرد بغیر کسی اعلان یا کیپ پہنے سڑک پر ایک محافظ کیسے بن سکتا ہے؟ جسے کتاب میں سینک کہا گیا ہے، کیونکہ اصل تبدیلی باہر کے بھاری قوانین یا پولیس کے ڈنڈے سے نہیں آتی۔ وہ تو وقتی دباؤ ہوتا ہے نا۔ بالکل، مستقل تبدیلی فرد کے اندر سے آتی ہے، جب کوئی حفاظت کو مجبوری نہیں بلکہ اپنا ذاتی فرض بنا لیتا ہے۔ آئیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ آج ہم موٹی موٹی رول بکس میں نہیں الجھیں گے۔ ہاں، بلکہ ان ٹھوس عادتوں کی بات کریں گے جو گھر کی دہلیز سے شروع ہوتی ہیں۔ صحیح۔ کتاب بتاتی ہے کہ ایک سینک کے دن کا آغاز گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے سے بہت پہلے ہی ہو جاتا ہے، جسے انہوں نے آرکیٹیکچر آف ہیبٹ یعنی عادتوں کا ڈھانچہ کہا ہے۔ زبردست ٹرم ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دی گئی ہے۔ ہیلمٹ کو دروازے کے پاس گاڑی کی چابیوں کے بالکل ساتھ لٹکانا، تاکہ باہر نکلتے وقت ذہن میں کوئی کشمکش ہی نہ ہو۔ بالکل۔ اس عادت کے پیچھے نفسیات کا کیا اصول ہے؟ اس کے پیچھے ڈیسیژن فٹیگ یعنی فیصلہ کرنے کی تھکان کا اصول ہے۔ انسانی دماغ فطری طور پر آسانی ڈھونڈتا ہے۔ ہاں، وہ ان راستوں پر چلنا پسند کرتا ہے جہاں توانائی کم خرچ ہو۔ صحیح کہا۔ اگر ہیلمٹ کسی دوسرے کمرے میں رکھا ہے تو دماغ کیلکولیشن شروع کر دیتا ہے کہ دکان تو پاس ہی ہے، گلی میں ٹریفک نہیں ہوتا، چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن جب ہیلمٹ چابیوں کے ساتھ موجود ہو تو فیصلہ کرنے کا مرحلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چابیاں اٹھانا اور ہیلمٹ پہننا ایک ہی عمل بن جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی عمل ہے جیسے گھر سے نکلتے وقت دروازہ لاک کرنا۔ ہاں، دروازہ لاک کرنے پر کبھی کسی کے اندر بحث نہیں ہوتی کہ بس 5 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، کھلا چھوڑ دیتا ہوں۔ بالکل ویسے ہی ہیلمٹ یا سیٹ بیلٹ پر ذہنی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہماری مسل میموری کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ اس ڈھانچے میں ایک اور دلچسپ عادت کا ذکر ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے موبائل فون کو اٹھا کر بیگ میں رکھ دینا، اور سیٹ بیلٹ لگانے کو گاڑی کا دروازہ بند کرنے جیسا لازمی عمل سمجھنا۔ لیکن فون کو نظر سے دور رکھنا اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ توجہ بھٹکنے کی بیماری کی جڑ کو کاٹنا ہے۔ انسانی دماغ ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پر توجہ نہیں دے سکتا۔ یعنی ملٹی ٹاسکنگ اصل میں ایک دھوکہ ہے۔ مکمل دھوکہ ہے۔ جب کوئی اسکرین دیکھتا ہے اور گاڑی چلاتا ہے تو دماغ دونوں کاموں کے درمیان تیزی سے سوئچ کرتا ہے، جس میں کچھ مائکرو سیکنڈز لگتے ہیں، اور سڑک پر تو ہر سیکنڈ میں حالات بدلتے ہیں۔ صحیح، وہ چند مائکرو سیکنڈز ایک بھاری حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ فون کو بیگ میں ڈال دینا اس ڈسٹریکشن کو پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ اب اس ڈھانچے میں ایک نقطہ اور ہے جس پر میں تھوڑا پش بیک کرنا چاہوں گا۔ جی پوچھیں۔ سڑک پر نکلنے سے اور گاڑی چلانے سے بالکل پہلے 2 سیکنڈ کا وقفہ لینے کی عادت، کیا اس 2 سیکنڈ سے واقعی فرق پڑتا ہے جب لوگ دفتر کے لیے لیٹ ہو رہے ہوں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں نا، عموماً جلدی میں ہونے کا مطلب ہے جسم کا آٹو پائلٹ پر ہونا۔ اچھا، یعنی ہم دیکھ تو رہے ہوتے ہیں مگر پروسیس نہیں کر رہے ہوتے۔ بالکل، انسان محض ریفلیکس کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ 2 سیکنڈ کا وقفہ جسم کو ریفلیکس سے نکال کر شعور میں لے آتا ہے۔ یعنی ایک طرح کا ریسیٹ بٹن ہے دماغ کے لیے؟ صحیح کہا۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ سڑک پر صرف گاڑیاں نہیں ہیں بلکہ زندہ انسان موجود ہیں۔
ایک رکی ہوئی تصویر اچانک زندہ ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا پاز دماغ کو پریزنٹ مومنٹ میں لے آتا ہے۔ اسی باب میں ایک اور خوبصورت جسمانی یاد دہانی کا ذکر بھی ہے، خاص طور پر 2 پہیے سواری کے حوالے سے نا۔ ہاں، جب کوئی اپنے چھوٹے بچے کو پیچھے بٹھا کر بائک چلاتا ہے تو بچے کے ہاتھ جو کمر کے گرد بندھے ہوتے ہیں، انہیں صرف ہاتھ نہیں بلکہ ایک زندہ تصویر اور تصور کہا گیا ہے، ان کا لمس اصل میں اس مکمل بھروسے کی علامت ہے جو اس بچے نے آگے بیٹھنے والے پر کیا ہوتا ہے۔ ایک سینک اس لمس کو پورے شعور کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ اس کی ہر بریک اور آہ رفتار کا سیدھا اثر اس بچے کی جان پر پڑ رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا احساس اچانک کسی بھی چالان یا ڈنڈے سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے۔ انسان محتاط ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے ڈرائیور کی نفسیات کو سمجھا، لیکن اصل امتحان تو تب شروع ہوتا ہے جب کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہ ہو۔ صحیح، جب انسان خود گاڑی نہیں چلا رہا بلکہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہے، کیا تب حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ یہی وہ سب سے اہم اور خطرناک غلط فہمی ہے جہاں سے مسئلے جنم لیتے ہیں۔ لوگ پیسنجر سیٹ کو صرف آرام کرنے کی جگہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حفاظت کے تناظر میں یہ نہایت اہم جگہ ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ اس سماجی لحاظ کے تحت لوگ خاموش رہتے ہیں۔ یعنی سوشل پولائٹنس کے چکر میں کسی بدترین ڈرائیونگ پر بھی لوگ کچھ نہیں کہتے، اور وہ خاموشی اصل میں اس غلط ڈرائیونگ پر مہر لگانے کے مترادف ہوتی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا اس لمحے کو تصور کریں جب دوست ڈرائیو کر رہا ہو اور آپ اسے ٹوکیں۔ ہاں، اناڑے آڑے آ جاتی ہیں اور عجیب سی شرمندگی ہوتی ہے۔ ہم ٹکراؤ سے بچتے ہیں کہ کہیں سامنے والا اس مداخلت کو اپنی قابلیت پر حملہ نہ سمجھ بیٹھے۔ انسانی نفسیات ہمیشہ خواں سے بچتی ہے، لیکن یہاں کتاب اس مسئلے کو شاندار طریقے سے ری فریم کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک سینک کا مقصد تنقید کرنا نہیں ہوتا، اسے تمہاری ڈرائیونگ خراب ہے کہنے کے بجائے ٹیم ورک کے طور پر پیش کرتا ہے۔ آہو، دونوں مل کر حفاظت سے پہنچتے ہیں۔ بالکل، اس کی مداخلت بہت نرم ہوتی ہے، جیسے آرام سے کہنا کہ کیا ہم تھوڑا آہستہ چل سکتے ہیں، اچانک مجھے چکر آ رہے ہیں۔ زبردست۔ یا پھر لاؤ تمہارا فون بج رہا ہے، یہ میں سنبھال لیتا ہوں۔ صحیح، اس سے ڈرائیور کا توجہ بھٹکنے کا راستہ بند ہو گیا، بنا کسی بحث کے سامنے والے کی انا مجروح نہیں ہوئی۔ یہی سینک مائنڈ سیٹ کی بنیاد لگتی ہے مجھے، حالات کو نرمی مگر مضبوطی سے ہینڈل کرنا۔ اس مداخلت میں دوسرے کی فکر جھلکتی ہے، سپیریئر بننے کی کوشش نہیں ہوتی۔ اسی سماجی لحاظ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے باب 9 میں ایک بہت مشکل لمحے کا ذکر آتا ہے۔ یہاں واقعی زندگی اور موت کا سیدھا سوال ہوتا ہے۔ یعنی نشے کی حالت میں ڈرائیونگ۔ ہاں، کسی بھی تقریب میں یہ وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ سنگین خاموشی چھا جاتی ہے۔ جب کوئی دوست نشے میں دھت ہو کر گاڑی کی چابیوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو کمرے میں کھڑے باقی سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی سوچتا ہے کہ کوئی اور اس کو روک لے۔ اسے نفسیات میں بائی سٹینڈر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ سب سوچتے ہیں حفاظت کسی اور کی ذمہ داری ہے۔ یہ بالکل ویسی مثال ہے جیسے کہیں آگ لگ جائے اور سب تماشائی بنے رہیں۔ لیکن جب کوئی ایک ہمت کر کے پانی کی پہلی بالٹی اٹھا لیتا ہے تو باقی لوگوں کے جھجک بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک فرد کی ہمت پوری خاموشی کو پگھلا دیتی ہے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ کہ ایک سینک کوئی اخلاقی لیکچر نہیں دیتا اس وقت۔ وہ کیا کرتا ہے پھر؟ اس کی مداخلت عملی ہوتی ہے۔ وہ سیدھا کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیب بک کر دیتا ہوں، یا تمہاری گاڑی یہیں محفوظ رہے گی، صبح لے جانا۔ بالکل۔ اور کتاب نے اس میں ایک بہت جذباتی جملہ شامل کیا ہے، ایک دوست کے ناطے میری درخواست ہے کہ ڈرائیونگ نہ کرو۔ اوہو، یہ الفاظ تو واقعی جادو جیسا اثر رکھتے ہیں۔ اسے درخواست بنا دیا۔ جب اس روک ٹوک کو دوستی اور فکر کا نام دے دیا جائے تو غصے سے بحث کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کی جان کی ذمہ داری خوشی سے اٹھائی جا رہی ہے، ڈانٹے بغیر۔ صحیح کہا۔ اب تھوڑا آج کے دور کی بات کرتے ہیں۔ ہماری زندگی صرف سڑکوں پر محدود نہیں رہی نا؟ بالکل، ہم سکرینز اور سوشل میڈیا کی فیڈ پر بھی زندہ ہیں۔ اس لیے باب 9 میں ایک نیا میدان سامنے لایا گیا ہے جسے ڈیجیٹل سینک کا نام دیا گیا ہے۔ آج کل عام ہے کہ لوگ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ڈینجرس سٹنٹس یا ریش ڈرائیونگ کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان ویڈیوز کے نیچے لوگ فائر ایموجیز بھیجے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل ایکو چیمبر واقعی خطرناک ہے۔
بہت. جب ایسی حرکتوں کو لائک کیا جاتا ہے تو دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. یعنی غلط پیغام پکا ہو جاتا ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھنا مقبولیت کی نشانی ہے. ایک ڈیجیٹل سینک اس ورچوئل سڑک پر بھی ذمہ داری محسوس کرتا ہے. وہ ان ریلز پر تالیاں نہیں بجاتا. بلکہ جیسا کتاب میں ہے وہ کامنٹ کرتا ہے، مجھے امید ہے تم حفاظت سے گھر پہنچ گئے ہوگے کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے بے چینی ہوئی. اس ایک سادگی سے لکھے گئے کمنٹ کی طاقت بہت بڑی ہے. یہ اس پورے خوفناک ماحول میں ایک درار ڈال دیتا ہے. اندھی تعریف کرنے والوں کے بیچ ایک سنجیدہ آواز اٹھتی ہے. اور یہ ان خاموش لوگوں کو ہمت فراہم کرتا ہے جو ویڈیو کو خطرناک سمجھ تو رہے ہوتے ہیں مگر سوشل پریشر کی وجہ سے بولتے نہیں. یہ چھوٹا سا کامنٹ ایک ضروری رکاوٹ پیدا کرتا ہے. اور اس ڈیجیٹل کردار کا ایک اور پہلو بھی ہے، اپنی حفاظتی عادتوں کو آن لائن شیئر کرنا. بنا کسی پر تنقید کیے. رائٹ. بالکل. جیسے اگر کسی نے سالوں بعد سیٹ بیلٹ لگانے کی عادت دوبارہ اپنائی ہے تو اس سفر کو دوستوں کو بتانا. پازیٹیو اثر ہمیشہ خود مثال بننے سے آتا ہے، خطبہ دینے سے نہیں. صحیح. جب آپ سچائی سے اپنی خامیاں شیئر کرتے ہیں تو لوگ دل سے جڑتے ہیں اور بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے اب اس ڈیجیٹل دنیا سے نکل کر واقعی سڑک پر واپس آتے ہیں. حادثے کے بعد عام طور پر کیا رویہ ہوتا ہے؟ عام دنیا کا رویہ تو یہی ہے کہ لوگ رکتے ہیں، موبائل نکالتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں اور بس یہ پوچھتے ہیں کہ غلطی کس کی تھی، پھر آگے نکل جاتے ہیں. انسانی فطرت دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے میں آسان راستہ چنتی ہے. دماغ کو تسلی ملتی ہے کہ غلطی کسی اور کی تھی. لیکن ایک سینک مینٹالٹی اس کے الٹ کام کرتی ہے نا؟ بالکل. وہ حادثے کو کسی تماشائی کی طرح نہیں دیکھتا. اس کی نظر باہر سے مڑ کر اپنے اندر جاتی ہے. حادثہ دیکھنے کے بعد وہ سوال کرتا ہے کہ اب میں اپنی ڈرائیونگ میں کیا تبدیلی لاؤں گا تاکہ میرے ساتھ کل ایسا نہ ہو. یعنی حادثہ اس کے لیے صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک آئینہ بن جاتا ہے. جہاں آ کر میں ان تمام باتوں کو جمع کرنا چاہوں گا. اس پورے فلسفی کا بنیادی سبق کیا ہے؟ اصل سبق یہ ہے کہ حادثوں کو محض اخبار کی سرخیاں ماننے کے بجائے انہیں زندہ نصیحت سمجھا جائے. کتاب میں ایک کاروباری شخص کی بڑی اثر انگیز مثال دی گئی ہے. ہاں، وہ فرد روزانہ 60 کلومیٹر کا سفر بنا ہیلمٹ کے طے کرتا تھا. سالوں سے اس کا یہی معمول تھا. اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 60 کلومیٹر بنا حفاظت کے کتنا بڑا رسک ہے. پر جب اس شخص تک یہ پیغام پہنچا تو اس نے ٹریفک لاز کی کوئی کتاب نہیں کھولی. اس نے صرف ایک آسان مگر دل دہلا دینے والا سوال خود سے پوچھا، اگر اس سفر میں مجھے کچھ ہو گیا تو میرے خاندان کا کیا ہوگا؟ انہیں کون دیکھے گا؟ اور اس ایک سوال نے اس کی سوچ کو ایسے جھنجھوڑا کہ اگلے دن سے اس نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا. یہی وہ داخلی تبدیلی ہے جس پر یہ باب زور دیتا ہے. کسی سپر ہیرو کا کاسٹیوم پہننے کی ضرورت نہیں ہے. محض اپنی زندگی کو لگاتار چھوٹی عادتوں سے محفوظ بنانا ہی سینک ہونا ہے. اس پورے گہرے جائزے کو سمیٹتے ہوئے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ حفاظت کا انقلاب کسی ایکشن مووی جیسے ہیرو سے نہیں آنے والا. یہ انقلاب عام اور خاموش چیزوں سے آتا ہے. دروازے کے پاس لٹکا ہیلمٹ، بیگ میں رکھا فون، اور دوستوں کے درمیان ہونے والی وہ سچائی پر مبنی فکر مند گفتگو. جب یہ چھوٹی عادتیں روزانہ دہرائی جاتی ہیں تو وہ پورے گھر کا کلچر بدل دیتی ہیں. حفاظت پھر کوئی اسٹرکٹ قوانین کا سیٹ نہیں رہتی بلکہ ایک فطری رویہ بن جاتی ہے. سننے والوں کے لیے اس کی اہمیت بہت گہری ہے. سڑک کوئی ویڈیو گیم نہیں ہے جہاں ملٹیپل لائیوز ملتی ہوں. بالکل. یہاں حفاظتی اقدامات صرف کوئی شوق یا چلان سے بچنے کا طریقہ نہیں ہے. یہ حقیقت میں ان پیاروں کے ساتھ کیا گیا ایک خاموش وعدہ ہے جو گھر پر آپ کی واپسی کا راستہ دیکھتے ہیں. ان دروازوں پر صرف انتظار ہوتا ہے، غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. کسی کے اس گہرے بھروسے کو لاپرواہی کے حوالے کرنا قابل قبول نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کا بار بار ازالہ نہیں کیا جا سکتا. اب اس گفتگو کو ایک آخری سوال پر ختم کرتے ہیں. صحیح. ذرا ان چھوٹے بچوں اور نوجوانوں کے بارے میں سوچئے جو بڑوں کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، جو پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈرائیونگ کرنے والے کے ہر قدم کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج جب کسی نے جلدی میں آ کر کوئی چھوٹا سا ٹریفک قانون توڑا نا تو وہ بچہ خاموشی سے کون سا سبق اپنے ذہن میں نقش کر رہا تھا. یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے. ایک پل رکیے اور اس سوال کو اپنے اندر اتارنے دیجیے. اپنی عادتوں پر غور کیجیے. خدا حافظ.